جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، لا يتمنى أقوام يوم القيامة أن نواسيهم معلقة بالثريا يتجلجلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ دنیا کا نظام چلتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ۔ ایک جماعت بندی ہوتی ہے، جو ترتیب کے ساتھ چلے تو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ امیر ہوتا ہے اور اس کے نیچے وزراء ہوتے ہیں، کارندے ہوتے ہیں، جماعت چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا پورے ملک کا نظام ہو، اس کے لیے بھی ایک حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ حکومت کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے۔ حکومت والا کام مشکل ترین کام ہے۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے اللہ تعالیٰ کے جو قریب لوگ ہوں گے وہ بادشاہ دنیا کے، جنہوں نے دنیا میں عدل و انصاف کیا تھا۔ اور سب سے بدترین لوگ اللہ کے ہاں وہ بھی حکمران ہی ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں ظلم اور زیادتی کی تھی۔ عمراء کو اپنے فرائض سیکھنے چاہیے، ہم نے کیا کرنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔
اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ ان کو تو سونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمرو بن عاص نے قاصد بھیجا فتح ہونے کی خوشخبری سنانے کے لیے۔ وہ مدینہ منورہ میں رات کو پہنچ گیا تھا، لیکن حضرت عمر کے پاس نہیں آیا۔ سویرے آ کے خوشخبری سنائی، کب آئے تھے آپ؟ میں تو رات کو آ گیا تھا۔ تو پھر میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ آپ کا کام تھا مجھے آ کر اطلاع دینا، آپ نے اتنی لیٹ کیوں کی ہے؟ عرض کیا حضرت رات کا ٹائم تھا، میں نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہوں گے، ان کے آرام میں خلل ڈالوں گا، سویرے اٹھیں گے تو میں پیغام پہنچا دوں گا۔ فرمایا ایسا نہیں، ایسا نہیں، دن کو بھی نہیں سونا ہوتا، رات کو بھی نہیں سونا ہوتا۔ ہم سو جائیں تو اپنا بھی نقصان ہے اور پورے ملک کا بھی نقصان ہے۔ اسی طرح علماء کو کہا کہ جو بڑے لوگ ہیں محنت کرتے ہیں، امام محمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا ہم تو دیکھتے ہیں ہر وقت آپ کتابوں میں لکھ پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، سوتے کس وقت ہیں؟ رات کو سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا یہ لوگ مجھ پر اعتماد کر کے سو گئے کہ جب مسئلے کی ضرورت پڑی جا کے امام محمد سے پوچھیں گے، اور میں بھی سو جاؤں تو پھر کون بتائے گا؟ محنت کیے لوگ، آسان کام نہیں ہے، درجہ اونچا ہے، اگر صحیح چلے تو کام بھی تو بڑا اونچا ہے، مشکل بھی ہے۔ ہم نے تو آج کل حکمرانی میں پیسہ بنانے کے لیے ہے، ادھر جو حکومت میں جاتا ہے وہ کہتا ہے بڑا مشکل ہے، پہلی حکومت جو ہے وہ تباہی پھیر گئی، تو تمہیں کس نے کہا تھا نہ وہ چلنے دو؟ پھر وہ جب نیچے آ جاتے ہیں وہ تباہی پھر جا رہے ہیں، ہم نے جا کر ٹھیک کرنا ہے۔ ادھر جاتے ہو تو تمہیں مشکل نظر آتی ہے، جو پیسہ آیا جیب میں اور نشان بھی مٹا دیے تاکہ پکڑے بھی نہ جائیں، اربوں کی کرپشن کر لیں، بے شک ملک کو کنگال کر لیں، لیکن نہ پکڑے جاتے۔ لیکن پھر بھی حکومت آئے، حکومت جلدی آئے، جیسے آئے، بھائی مشکل ترین ہے اگر حکومت کیوں آپ جاتے ہیں کرنے؟ یہ کوئی ایسی مصیبت ہے جمہوریت، اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ بس چلنے نہیں دینا حکومت کو، ان کے خلاف ہی بات کرنی ہے، صحیح بات کریں، اچھی بات کریں، اچھا کام کریں، پھر بھی مخالفت ہی کرنی، اور حکمران کہیں گے اپوزیشن کی بات ہی نہیں ماننی۔ بھائی تم دو اپوزیشن اور حکومت مل کی حکومت کرنی ہے نا، اچھے کام میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ غلط بات کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کو روکو، اچھا کام ہو اس کی پھر بھی مخالفت۔ یہ کب کے چلے گا؟ پھر آج بھی 2 سال ہوتے ہیں، 30 سال ہوتے ہیں، پھر انتخاب کراؤ، اربوں روپے انتخاب میں گئے، پھر کہتے دھاندلی ہو گئی ہے، پھر دوبارہ انتخاب سے 12 انتخاب، سارا پیسہ بڑوٹ کے ادھر لگا دیا، انتخاب ہو رہے۔ یہ ملک ترقی کب کرے گا؟ ملک کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ ویسے سارے کہیں گے، حکومت کہے کہ سارے عوام ہمارے ساتھ ہیں،
اپوزیشن والے کہیں گے نہیں جی نہیں، مقبول لیڈر تو ہم ہیں، ہماری جماعت ہے اور ساری قوم ہمارے ساتھ ہے، جیسے ہم اشارہ کریں ویسے کریں، یہ مقبول بن جاتے ہیں، تو ملک کا اسی طرح بیڑا غرق کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسلام میں تو شرائعت نظام تھا، یہ بن گیا بادشاہ، وہ مرتے دم تک رہے گا، نہ انتخاب، نہ خرچہ، نہ دینا نہ لینا، اور ان کو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں میں نے آیت بھی پڑھی اور حدیث بھی، اونچا درجہ ہے حکمرانوں کا۔ اگر نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق چلیں تو دیکھو، ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ساتھ یہ فرمایا جس نے اپنے وقت کے بادشاہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی، کتنا درجہ اونچا ہے۔ اگر امیر کی، بادشاہ وقت کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ نبی علیہ السلام شمار کر رہے ہیں، تو اتنا اونچا درجہ ہے، تو لحاظ رکھنا چاہیے ہمارے حکمرانوں۔ حدیث میں نے سنائی، کیونکہ اب کل ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا ہلاکت ہے جو وقت کے بادشاہوں ان کے لیے بھی، جو وقت کے چودھریوں ان کے لیے بھی، اور جو امانت دار امین ہوں ان کے لیے بھی۔ ویل کا لفظ ہے، ویل، ویل للامراء، ویل للامناء، ویل للعرفاء۔ عرفاء عریف کی جمع ہے، چودھری کو کہتے ہیں، جو علاقے کا یہ ہوتا ہے بھی، ایک علاقے کے اندر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، لوگ وہ اپنے علاقے کو سنبھال کے رکھتا ہے، شریف آدمی ہو، اچھا ہو تو اس کا علاقہ بڑا اچھا رہتا ہے، لوگ اس کے محبت کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، بس ظالم بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ تو اس واسطے فرمایا لوگوں کو ضرورت تو ہے امیر کی بھی، عریف کی بھی، امین کی بھی، لیکن آپ نے ساتھ فرمایا ویل، ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، ویل۔ فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ لوگ جو آج دن رات امیر بننے، عریف بننے، امین بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، فرمایا یہ لوگ چاہیں گے کہ ہم دنیا میں ہمیں گلے میں پھندا ڈال کر سریا سے لٹکا دیا جاتا اور ہم لٹکتے رہتے، اسی طرح مر جاتے، تو وہ ہمیں پسند تھا، امیر نہیں بننا تھا۔ یہ حدیث میرے ہاتھ میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ اَنَّ نَوَاسِيَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالسُّرَيَّةِ، کہ ان کے بالوں سے پکڑ کر لٹکا دیا جائے، سریا جانتے ہیں ستاروں کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ لٹکائے، یا یتجلجلون، دنیا میں ہم اس طرح لٹکائے جاتے اور لٹکتے رہتے، یہ ہمیں پسند ہے۔ اس وقت تو ہم دنیا مال کے پیسے حکومت کی طرف بھاگتے تھے، ہمیں اب پتہ چلا کہ کتنا، اس واسطے بہت سے صحابہ کو آپ نے قریب ہی نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ کام آپ لوگوں کا نہیں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، یہ آپ کا نہیں کام، اور آپ تو ہیں
ایسے صحابی کہتے ہیں ایک پیسہ بھی بولنا، لوگوں نے پیسہ رکھنا بھی ہوتا ہے، کہ منع تو نہیں کہ حرام ہے کہ پیسہ رکھے ہی نہ، حلال پیسہ ہے رکھو، ضرورت میں خرچ کرو، حلال کماؤ، خرچ بھی کرو۔ حضرت وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جو ہے زاہد صحابی تھے، وہ تو ڈنڈا لے کے چلے جاتے تھے، جس کے پتہ چلتا کہ اس کے پاس پیسہ جمع فرمائے کر دیتے تھے، خرچ کر دے۔ فرمایا آپ نے ایک آدمی پر بھی امیر نہیں بننا، آپ کا کام نہیں ہے یہ، ہر آدمی نہیں بن سکتا، اس کے اندر حوصلے ہوتے ہیں، اس کے اندر عقل دانائی شمائل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ نیک ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن نظام کو چلانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اتنے جو آپ سنتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، کتابیں نیند لکھی ہوئی ہیں، حضرت عمر کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کو دن میں آرام نہیں، رات میں آرام نہیں، پھرتے۔ فرمایا اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا یہ کیوں پیاسا مر گیا، تیری حکومت تھی۔ وہ غیر مسلموں کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ایک گویہ تھا، غیر مسلم تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، بیٹھا ہے، وہ بڑا پریشان ہے۔ پتہ چلا حضرت عمر کو، ہاں جی، انہوں نے کہا جب گانا گاتا تھا، قوت تھی، آواز تھی، لوگ جو لے جاتے تھے پیسے، اب حالات ہی خراب ہے۔ اچھا، فرمایا اس کا وظیفہ لگا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، حکمرانی ضروری ہے، لیکن حکمران کے صفات ہونی چاہیے، صفات ہونے کے ساتھ پھر عمل ہونا چاہیے۔ عمل نہیں ہوگا تو دنیا میں بھی برباد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین حکمران وہ ہوتے ہیں جن سے تم بھی محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، اور تم ان کے لیے دعا کرو وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ اور بدترین حکمران وہ ہوتے ہیں جن کو تم بد دعائیں دو وہ تمہیں بد دعائیں دیں، تم ان سے بغض رکھو وہ تم سے بغض رکھیں۔ یہ بدترین حکمران ہے۔ حکمران تو اپنی سارا کچھ اپنی رعایا کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنی تمام صلاحیتیں، مال دولت، سارا کچھ۔ تو لوگ کیوں نہ کیا سیکورٹی، آج ایک بندے کے ساتھ سیکورٹی گارڈ اتنے چاہیے، ان کی تنخواہیں مفت کی، ان کی ہر شے مفت کی، پیسہ ادھر کیا سارا۔ آپ بتائیں کسی ان بزرگوں کے اتنے بڑی حکومتیں تھی، کوئی سیکورٹی گارڈ ہوتا تھا ان کا؟ کوئی سفیر باہر آتا، کہاں ہے عمر؟ کہتے ہیں یہیں ہوں گے کہیں۔ وہ کوئی دار و خلافہ کا ہے، کوئی دار و خلافہ نہیں ان کا، وہ گھر ہے وہاں۔ اللہ، تو پوچھتے پھرتے ہیں، وہ کہیں بازار میں مل جاتا ہے، کبھی باہر دیہات میں مل جاتا ہے، کوئی خطرہ نہیں، عوام قربان ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم جس راستے پہ چلے یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہ پریشانیوں کا راستہ ہے۔ حکمران بھی غلط راستے پر ہو، ان کو دبانے اور مارنے میں لگے، اور یہ ان کو اٹھانے چڑھانے میں لگے، دونوں کام غلط ہے۔ اتفاق، اتحاد، جس چیز پہ ہونا چاہیے کر لو، جس پہ نہیں ہو سکتا تو کھلے بندو پتہ چلے کہ یہ ہے، اخلاص ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آیت میں نے سنائی 17ویں پارے سے سورہ انبیاء کی۔ ان کا کام یہ ہے نماز قائم کریں، زکوٰۃ قائم کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ یہ 4 کام صرف کریں، اللہ کے یہاں بھی معبود، بندوں کے یہاں بھی معبود، دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی سرخرو۔ واقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔